اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ اعراف کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 108 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 109 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قال بولے الملأ سردار من قوم من سے قوم فرعون کی قوم سے، ان بے شک ھذا یہ لضرور ساحر جادوگر علیم جاننے والا ہے، ماہر جادوگر ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون بولے سردار کو فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ تو جاننے والا جادوگر ہے، ماہر بڑا جادوگر ہے۔ تو قوم فرعون میں سے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، یرید وہ چاہتا ہے، ان کے یخرج وہ نکال دے، کم تمہیں، من ارضکم من سے، من ارض زمین، کم تمہاری زمین سے، فما تمہارے وطن سے، وفما فماذا پس اب کیا، تأمرون کہتے ہو، صلاح کر مشورہ دیتے ہو۔ یرید ان یخرجکم چاہتا ہے کہ وہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہاری سرزمین سے، فماذا تأمرون بس تم کیا کہتے ہو۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے۔ اب جب خوف و ہیبت جاتا رہا، ڈر خوف جاتا رہا، فرعون پھر سے اپنے تخت پر آ بیٹھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا کی نشانی انہیں دکھائی اور اس کے بعد وہ ہیبت ناک ہو گئے، ڈر گئے، اور اس کے بعد معاملہ پھر سے ٹھنڈا ہو گیا اور تخت پر آ بیٹھا اور درباریوں کے اوثان درست ہو گئے، تو فرعون نے کہا کہ بھائی مجھے تو یہ جادوگر لگتا ہے اور ہے بھی بڑا استاد۔ ان لوگوں نے اس کی تائید کی اور کہا حضور درست فرما رہے ہیں۔ اب مشورے کرنے لگے کہ اگر یہ معاملہ یوں ہی رہا تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور جب یہ قوت پکڑے گا تو ہم سے بادشاہت چھین لے گا، ہمیں جلا وطن کر دے گا۔ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ جس سے خوف کیا وہی سامنے آیا۔ فرعونیوں کو خوف تھا کہ ان کی بادشاہت چھن جائے گی، ان کی سلطنت الٹ جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ان کے تخت سے اتار دے گا، اور وہی ہوا۔ جس کا خوف کھایا انہوں نے وہی ان کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔